حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ سیدہ نازک جہاں بنت مرحوم امجد حسین صاحب، مرحوم و مغفور منع میاں صاحب اور برادر محترم تاج بھائی کے جملہ مرحومین خانوادہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ برادران ایمان، زائرین شبیہائے اتباط عالیات معصومین اور اس سرزمین پر دور دور سے تشریف لائے اور فرش عزا پہ تشریف فرما تمام عقیدت مندانوں، محبانوں، شیعان مولائے کائنات، میں نے 3 لفظیں اس میں استعمال کی ہے: عقیدت مندان اہل بیت، محبان اہل بیت اور شیعان اہل بیت۔ اور ہر کسی کو اسی آئینے میں کھڑے ہو کر کے اپنے وجود کو دیکھنا ہوگا کہ میں عقیدت مندوں میں اہل بیت کے ہوں یا محبوں میں اہل بیت کے ہوں یا شیعوں میں اہل بیت کے ہوں۔ کیونکہ آج اس دور جدید میں ہر انسان اپنے طور پر بڑا پریشان ہے اس بات کو لے کر کے کہ آنے والے ہمارے حسینی سماج کا کیا بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم پریشان اس لیے ہیں
کہ ہمیں یہ اصطلاح معلوم ہی نہیں ہے کہ عقیدت مند کسے کہتے ہیں، محب کسے کہتے ہیں، اور شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعت کا مستقبل کبھی تاریخ نہیں ہوا ہے، تاریخ نہیں ہوا ہے۔ ہر دور میں خون کے چھینٹوں سے جو راہ ہدایت کو منور کرتے تھے، کبھی ان کا تاریخ، لہذا شیعت کبھی مصیبتوں میں رہے گی، اس کے باوجود بھی کبھی تاریکی کی طرف نہیں جائے گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کو شیعہ کہا جانے لگا، جبکہ وہ شیعہ نہیں ہیں۔ بے شک وہ عقیدت مند ہیں، ان کی عقیدتیں شیعوں سے کہیں زیادہ آگے ہوں گی۔ اگر شیعہ کہیں چوم رہا ہوگا تو وہ بیچارے پورا سجدہ کر کے پورا لیٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدت مند ہے بھائی۔ عقیدت میں انسان نہ جانے کہاں کہاں سے، یہ ہمارے محترم المقام شاعر اہل بیت، مشہور زمانہ، دنیائے ادب کے ستون کی صورت میں جانے والے محترم جناب میر نذیر باقری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس لیے تھوڑا میں نے ادبی اصطلاحوں کو اپنی نثری خطابت میں برتنے کی کوششیں کی ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ میری لسانی اصلاح بھی ہوتی جائے اور ملت تک پیغام اہل بیت پہنچتا بھی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ بھائی میں کیا ہے، اگر شورائے کرام بیٹھ کے علماء سے اکتساب علم کرتے ہیں تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ادبا سے، ارباب سخن سے اکتساب ادب کر لیں، تاکہ ممبر سے گفتگو کا سلیقہ آ جائے۔ اس لیے کہ ممبر سے گفتگو اور ہے، چوکے پر گفتگو اور ہے۔ جہاں چوکوں پہ گفتگو ہوتی ہے وہاں حلالی کے اپوز میں حرامی کہا جاتا ہے، لیکن جب ممبر سے گفتگو ہوتی ہے تو حلالی کو حلالی کہا جاتا ہے، اسے غیر حلالی کہا جاتا ہے، تاکہ تطہیر ممبر سمجھ میں آ جائے کہ ممبر کا مزاج ایسے لفظوں کو بھی پسند نہیں کرتا جس میں بھونڈا پن ہو، اما جب مزاج ممبر بھونڈے لفظوں کو برداشت نہیں کرتا تو آل محمد بھونڈے عقیدت مندوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ لیکن آپ صلوات پڑھیں نہ پڑھیں میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت یہاں بیٹھنے والوں کا ذہن کہیں ہوٹل میں کھانا ختم نہ ہو جائے، کہیں گھر والے جو ہے وہ تالا بند کر کے زیارت کو نہ چلے جائیں، تو جتنے اتنے اندیشوں میں ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو مطمئن ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہر قدم، ہر نفس جو بڑھ رہا ہے وہ مولا ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، زیارت کی صورت میں، مجلس کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی بات نافذ ہوگی کہ عقیدت مند جو ہے وہ دھاگوں کی طرف جائیں گے، محب روزوں کی طرف جائیں گے، شیعہ مجلسوں کی طرف آئیں گے۔ بہت بڑی منزل ہے یہ، میں نے یوں ہی لفظ نہیں کہی کہ مولانا نے اپنی مجلس کے لیے اتنی بڑی لفظ استعمال کر دی، اس لیے کہ شیعہ ہر لمحہ بزم آل محمد تلاش کرتا ہے، کیونکہ روزوں تے زمینوں پہ روزے صبح قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد یہ اٹھا کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم روایات معصوم ہے کہ کربلا اٹھائی جائے گی، کعبہ اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ تاریخ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب جناب نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا، عذاب کا طوفان قہر الہی بن کر، تو کہتے ہیں پانی اتنا اوپر گیا کہ کوہ جودی ڈوب گیا، جس ہل کا نام جودی تھا بلند ترین، وہ ڈوب گیا، پانی اتنی بلندی پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ پانی کعبۃ اللہ کے ارد گرد جب پہنچا تو پانی ہالہ بناتا ہوا کعبے سے دور رہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اما جب عذاب جائے ولادت علی تک نہیں پہنچ سکتا، ارے میں کیا کروں،
اگر آپ نے سن لیا ہو تب یہ ہے کہ آج کی زبان مجھے نہیں آتی جو خطابت کو مل گئی ہے، ہے نا، مجھے وہ نہیں آتی، اس لیے کہ میں جذبوں سے کھیل کے خطابت نہیں کرتا، میں جذبوں کی زندگانی کی خطابت کرتا ہوں۔ لہذا جب جذبوں کی زندگانی کی خطابت ہوگی تو ایک ایک لفظ ایسا مبنی بر حقیقت اور مقتضائے حال ہوگا۔ اب تھوڑا میں مجبور ہوں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے، چونکہ اگر میں اسے آسان اسلوب میں پنہا کر دوں تو ایک گفتگو بھی اس مجلس میں مکمل نہیں ہو پائے گی، اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص، مولانا حسین صاحب قبلہ تشریف لے آئیں آگے، ظہیر بھائی، آپ حضرات ماشاءاللہ مجلسی تہذیبوں کے شانوں کو آراستہ کرنے والے لوگ ہیں، مجلسیں کر کے بھی، مجلسیں پڑھ کے بھی، تو ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد، تشریف لائیں۔ لہذا یہ بہت بڑی لعنت بے شمار۔ بھیا آپ کے آگے اگر جگہیں خالی ہیں تو تھوڑا سا گزار ہوں کہ اسے پر کر لیں، تھوڑا آراستہ لگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ سجدگاہوں میں جو جچتی ہوئی سجدگاہ ہے اسے اٹھاؤں، اس کے بعد تسبیح جب اٹھاتے ہیں تو جس کے دانے کہیں یہاں کہیں وہاں بکھرے ہوئے ہیں، دھاگا کہیں ہے تو آپ اسے نہیں اٹھاتے بلکہ آراستہ تسبیح کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ لطف روح آراستہ تسبیح میں ہے، الجھی ہوئی تسبیح میں نہیں۔ میں اب یہ سب جملے خدا کی قسم آج کی خطابت کے زمانے میں آپ کو یہ سب سننے کو نہیں ملیں گے، یہ تو میں چونکہ بزرگوں سے لے کے آیا ہوں اس لیے پہنچا رہا ہوں۔ بڑی توجہ رہے، یہ ہمارے آپ پوچھا کرتے نا 50 برس پہلے کیسی مجلسیں تھی، تو یہی مجلسیں تھی جس میں لفظوں میں تبلیغ ہوتی تھی اور پوری خطابت ذکر فضائل و مصائب ہوتی تھی، لیکن فضائل کا رخ انسان کو صالح بناتا تھا، گناہوں پہ جرأت مند نہیں بناتا تھا۔ آج کے جو فضائل کا رخ لیا گیا ہے، جس ڈائی میں تیار کیا گیا ہے، وہاں لوگ گناہوں میں جرأت مند بھی ہیں اور مدعی شیعت بھی ہیں۔ لہذا میں ایسی خطابت سے ہاتھ جوڑ کے میں سو جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہاں خدا کی قسم میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے نا اس کا تقاضا کچھ الگ ہے، اور جب علی دیکھ لیتے ہیں نا کہ ابھی ممبر کا زمانہ نہیں ہے تو علی ممبر چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یا علی تشریف لائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، مگر ثقلین حیدر صاحب ہیں آپ کی گزشتہ کل سے تو سماعتیں دیکھ کر بہت بڑی ماشاءاللہ، اللہ ان کے ولولے کو، جذبے کو اور علماء سب کو زندہ رکھے۔ میرے سامنے خدا کی قسم علاقے کی جو نمائندہ شخصیات بیٹھی ہیں نا، اگر میں ایک ایک کا تعارف بھی کرانے لگوں تو شاید ایک محفل مقاصدہ کا بھی وقت کم پڑ جائے گا، لیکن چونکہ آپ حضرات کو دیکھ کے جو میں یہ خطابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ماضی کا آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ حال کے لوگ دیکھیں کہ یہ خطابت کیا تھی اور ہم نے کہاں پہنچا دی، لہذا اس کے لیے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی بیزار ہوئے تو میں وہاں سے ظاہر ہے کہ اپنی خطابت کے دفتر کو سمیٹ دوں گا اور کتب جو ہے خطابت کو بند کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ بھی جب پورا معاملہ ہو جاتا نا، جب پوری دنیا اس کے دین سے بیزار نظر آئے گی نا، اس کے قرآن سے، تو اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ طوفان کعبے سے دور رہا، بسم اللہ۔ تو میں طوفان جو ہے وہ کعبے سے، آپ دیکھیں نا، طوفان نوح کعبے سے دور رہا، یعنی کعبے کے گرد اس کا پانی اوپر کی طرف تو بڑھا مگر حالہ بناتا ہوا اس مقام کو جو کعبہ تھا وہاں تک نہیں آیا، اور وہیں سے اس کا نام کعبے کا ایک لقب ہوا، اسی زمانے سے کعبے کا جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ تھا، بیت اللہ ہے، بیت اللہ رہے گا، لیکن قبلہ تھا نہیں۔ ہائے ہائے، بیت اللہ تھا کعبہ، قبلہ نہیں تھا، قبلہ نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی آماج گاہ قبلہ تھا،
لیکن جب نسل اسماعیل میں کیا کہنے ماشاءاللہ دیتے رہیے بھائی. علی آیا تو فخر انبیاء بنی اسرائیل بن کے آیا. میں کیا کروں؟ سلامت ہے یا علی یا علی. فخر انبیاء بنی اسرائیل بن کر جبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کو کہنا پڑا میں ارادہ ای ینذرا، اگر تم چاہتے ہو نگاہ کرنا کہ آدم کا علم دیکھنا چاہو، ہائے ہائے، اور نوح کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہو، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہو، محمد مصطفیٰ کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلامت رہے. ایک نظر علی کے چہرے پہ کر لو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ علی کے چہرے پہ نگاہ کرو تو میرا چہرہ نظر آئے گا، یہ نہیں کہا. محمد مصطفیٰ جان رحمت نے کیا آواز دی؟ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقوائہ و الی داؤد فی لحنہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی یوسف فی جمالہ فلینظر. تو ایک نگاہ علی کے چہرے پہ کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جسے اللہ اپنا چہرہ کہہ رہا ہے وہاں یہ چہرہ مراد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نافہم خطیب وجہ اللہ کا مطلب اللہ کا فیس ترجمہ کرتے ہیں، یعنی چہرہ، درپن. نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. وجہ کے معنی سبب کے ہیں. علی اس سبب کا نام ہے جس سبب پر توحید کی بقا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے کمال وجہ اللہ. صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. جو دیکھنا چاہو. علی ابو طالب فرمائے اور اسے جدا جدا صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ہمارے مومن گوانڈی بمبئی سے تشریف لائے ہیں. یہ ہمیشہ حضرت ابو طالب کا نام لے کے ہی صلوات پڑھتے ہیں. ہر ایک کا خاصہ ہے نا، کہیں کہیں پر لگاؤ جو ہے یہ عقیدت کی بنیاد پر ہے، ورنہ عقیدہ تو ابو طالب کے 12 لال کی امامت پر ایمان لانے کا نام عقیدہ ہے. مگر اب ایک جملہ کہوں، جب حضرت ابو طالب کا نام آتا نا، بھی میں نے پرسوں سفر کیا جب یہاں کے لیے، تو ایک مجلس ممبئی ساکی ناکا میں پڑھ کے میں اسٹیشن پہنچا. اس مجلس میں اتفاق سے پورے تمام عالم اسلام کے فرقہائے اسلامیہ کے طبقے، چونکہ وہ بیچ ایسے مقام پر پبلک پلیس پہ مجلس تھی کہ مجھے بھی ایک لطف آیا. تو میں نے کہا یہ مسلمانوں کی جہالت کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بالغ اور عاقل لڑکے کو جب دولہا بنا کے لے جاتا ہے تو اس دولہے پر، بالغ و عاقل دولہے پر قاضی کا یقین نہیں ہوتا. یہ ہے جہالت. اور اسی یقین کو کامل کرنے اور شک کو دور کرنے کے لیے دولہے سے کہتا ہے بیٹا کلمہ سناؤ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر آپ جاگ رہے ہیں، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب قاضی لایا گیا تھا، جا کے دعوت دی گئی تھی، تو قاضی سے نہیں کہا گیا تھا قاضی صاحب مجھے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا ہے لہذا آپ اپنا کلمہ سنائیے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کلمہ قاضی کا نہیں سنا جاتا، کلمہ ناکے یعنی دولہا کا سنا جاتا ہے. امت ابو طالب کا کلمہ پوچھ رہی ہے. میں کہتا ہوں امت کو تو یہ جاننا چاہیے تھا کہ یہ حق محمد کا، ابو طالب کا تھا کہ وہ بیٹھ کے کہہ سکتے تھے محمد کلمہ سناؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ
حق امت کو نہیں ہے. بڑا جملہ، پھر جملہ بدل کے کہوں، یہ حق امت کو نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کا کلمہ پوچھے، مگر یہ حق ابو طالب کو ہے کہ وہ محمد سے کلمہ سن لے. ہائے 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 بھائی دیکھا یہ نعرہ نہیں. ہاں یہ والا کبھی میں برداشت نہیں کرتا اپنی مجلس میں کہ جو اپنے ممبر کے خطیب کو ایک جیو چیو کرے. وہ جلائے گا آل محمد کا گھرانہ، اس لیے کہ خطیب کو آپ کی دعائیں نہیں جلاتی. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں. خطیب کو کون جلاتا ہے؟ وہ گھرانہ جلاتا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو میسم کی کٹی زبان سے پوچھ لو. ہائے ہائے ہائے. خطابت کی توفیق ہم دیتے ہیں. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں. میں ذرا تہذیبوں کا نگہبان خطیب کہا جاتا ہوں. مجھ سے بہت سے لوگ چڑھے ہوئے رہتے ہیں. کبھی جملے نکل جاتے ہیں. نہیں، وہی بچانے کا نام ابائیت ہے، ورنہ ابا تو سب ہیں، ابائیت سب میں نہیں ہے. جی، جسے ابا کہا جائے اگر اس میں ابائیت بھی ہو تو یہ ویسے ہی ہے کہ جسے حسینی کہا جائے اس میں حسینیت بھی ہو. بھائی صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. تو تھوڑا ابا آپ سنیے گا، بڑا خطرناک بیٹا ہے یہ آپ کا. ہاں، اس لیے کہ اگر ایک نکلے گا تو چار دے گا، کیونکہ ابا کی وراثت بھی لی ہے، چچا کی بھی. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب مجلس سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. خدا کی قسم، کعبہ آزاد رہا اور وہاں سے یہ قبلہ ہوا علی کی ولادت کے بعد. یہ تو سب کو پتا ہے نا. پہلے بیت المقدس جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، پوری دنیا اسلام چپ ہے. ایک اکیلا ملک بول رہا ہے میں نام نہیں لوں گا. نام لے لوں گا تو مجھے ملک کا خطیب کہا جائے گا. چپ اس لیے ہوں کہ میں ملک عظیم کا خطیب ہوں. کیا کروں، مولا سلامت رکھے. ہے نا، بڑی توجہ رہے. ایک بول رہا ہے فلسطین، وہ پہلا قبلہ ہے نا مسلمانوں کا، ہے نا. دوسرا قبلہ مل جانے کے بعد پہلے قبلہ کو بھول جانا ایسا ہی ہے. بھائی سرکار اپنی پہلی کو کبھی نہ بھولے. آنے کو 8-10 آئیں، نہیں بھولے نا. تو بھائی پہلے کو نہ بھولا جائے. تو قبلہ بیت المقدس تھا پہلے، بعد میں قبلہ ہوا، ورنہ یہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا. کیونکہ اس کی ہسٹری خود قرآن میں ایک آیت میں لکھی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. عبرانی زبان یعنی ایک لینگویج ہے عربی کے علاوہ عبرانی. توریت، زبور، انجیل، یہ جتنی انبیاء بنی اسرائیل کے ہاں آئی نا، ان کی زبان تھی عبرانی. لہذا عبرانی زبان میں اللہ کے مکے کا اس شہر کا نام مکہ، جس کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد. مسلمان ترجمہ لکھتا ہے کہ قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ پلے. ارے یہ ترجمہ لکھنے سے پہلے ڈوب کیوں نہ مرا مسلمان. قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تم پلے. اگر آل محمد کا گھرانہ ترجمہ کرتا تو یہ ترجمہ نہ کرتا جس شہر میں تم پلے، یہ ترجمہ کرتا جس شہر میں تم پالے گئے. ارے میرے سرکار، نہیں، یہی سے تو خطابت کا امتحان ہے. سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ نئی خطابتوں سے متاثر لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کتاب چھوڑ کے انٹرنیٹ. اب آدھا گھنٹہ موبائل کی اسکرین پر نگاہ گاڑنا 8 گھنٹے کتاب دیکھنے کے برابر پاور صرف ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ سے بڑی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے جو قیامت کی آخری سرحد پر دنیا کے ہر کریشن کو چیلنج کرے گا کہ ہے کوئی جو آئے میرے آگے ترقی پیش کرے. تو ساری ٹیکنالوجی تو اللہ کے پاس ہے. اس نے کاغذ پہ قرآن اتروایا ہی اس لیے تھا کہ آنکھیں محفوظ رہیں، مگر تم نے نیٹ پہ قرآن اٹھا لیا. بھائی اللہ نے تو سب سے پہلے قرآن کو لوح محفوظ میں فیڈ کیا تھا، اسی وقت اپنی ٹیکنالوجی کو سمجھا دیا تھا کہ جہاں پر
قرآن ایک جگہ پہ فیڈ کر دیا جائے وہ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ سے جب کسی نقطے میں سمیٹا جائے تو اس زمانے میں سمجھایا گیا نقطے میں سمیٹنا، آج کہا جائے گا چپ میں سمیٹنا۔ یہ ہے آج کا ترجمہ۔ یعنی اللہ نے بالکل اس زمانے میں قرآن کے نزول کے ٹیکنالوجی سسٹم کو بتایا کہ ہم نے اسے سیو کر دیا لوح محفوظ میں، اور جبریل کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ آج تو میسنجر ہر کمپیوٹر چلانے والا جانتا ہے کہ میسنجر کسے کہتے ہیں۔ جیسے فائلوں کے درمیان، ڈیٹا کے درمیان ایک میسنجر کمپیوٹر پہ ابھر کے آتا ہے، ویسے لوح محفوظ اور قلب مصطفیٰ کے بیچ جو میسنجر آتا ہے اسے جبریل کہا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد۔ یہ ہے منزل، تشریف لائیں۔ یا علی یا علی، آپ غور کریں۔ ناظمیں جشنہائے مدحت و محفل و مقاصد و مسالمہ و شب داری ہر جگہ انیس جیسی، لیکن اب جب میں نے کل خطابت کو بھی سنا تو اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ آج کل تو دور چل گیا ہے جو ناظم چاہے شیروانی پہنے اور جو مولوی چاہے ابا قبا پہنے۔ ہمارے بمبئی میں ایک شاعر ہیں خورشید ہلوری، انہوں نے 4 مصرے بڑے پیارے کہے ہیں۔ ناظم بنے تو لائق انعام ہو گئے، اس کو منفی میں سنیے گا، نذیر بھائی نے متوجہ کر دیا۔ ناظم بنے تو لائق انعام ہو گئے، شاعر بنے تو ناظم بنے تو مفت میں بدنام ہو گئے۔ شاعر بنے تو لائق انعام ہو گئے، ناظم بنے یہ جانتے ہیں قسم سے جو محفل سے پہلے دعائیں دیتے ہوئے شاعر ان کو ملتے ہیں، محفل کے بعد گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے مفت کی بدنامی۔ اسی کو خورشید ہلوری نے کہا کہ شاعر ہوئے تو لائق انعام ہو گئے، اور شاعر ہوئے ناظم ہوئے تو مفت میں بدنام ہو گئے۔ دیکھیں کبھی کبھی آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف، اور ثقلین حیدر صاحب آ جائیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، مولا سلامت رکھے۔ شاعر ہوئے تو لائق انعام ہو گئے، ناظم ہوئے تو مفت میں بدنام ہو گئے۔ کچھ مولوی گئے تھے زیارت کے واسطے، 14 دنوں میں حجت الاسلام ہو گئے۔ اچھا، جب تک مرغا دیسی تھا تب تک اسے امام صاحب کھاتے تھے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خالی مرغا یعنی امام صاحب، حضرت کے علاوہ مرغا سب کے لیے عام نہیں تھا، یعنی مرغا ایک VIP غذا تھی۔ بڑی توجہ رہے، لیکن برا ہو برائلر کا، جب سے یہ آیا تب سے امام بھی مرغ، مصلی بھی مرغ، دونوں مرغ کھانے لگے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں برا ہو اس طرز عمل کا، اتنا پروڈکٹ آنے لگا جلدی جلدی کہ برائلر کو کم از کم 40-50 دن لگتا ہے، یہاں 14 دنوں میں پروبال سب آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ ارے بھیا ٹوپی اور امامے میں نہ الجھو، مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، کہوں چونکہ شورائے کرام بیٹھے ہیں تو اس جملے کی تشریح کر دوں، ایک ہی لفظ میں کر رہا ہوں خالی۔ ذرا بھائی کیا کریں گے، یہ باتیں تو ان کی جاری رہیں گی، اگر یہ اس میں نہ لگے رہیں تو آپ کے پیچھے پڑیں گی، ہے نا؟ تو آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں، لگی رہیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں، آپ بھی لگے رہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہرحال تو میں اللہ سلامت رکھے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، ظاہر دور و دراز سے آئی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں،
یہ ان کو حق ہے، ہر ایک جگہ سے، کوئی غازی پور سے، کوئی مظفر نگر سے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، ساؤتھ سے، نارتھ، ہر جگہ سے مل رہے ہیں۔ اب یہ ملاقاتیں یہاں تو ان کا جائز حق ہیں، ہے نا؟ اسی لیے جب حج پہ بلایا اللہ نے تو سب کو نہیں بلایا، خالی روپیہ نہیں دیکھا یہ ہے تو حج واجب، بھیجا بھی دیکھا۔ اگر عقل مند ہو تو حج واجب ہے، بد عقلوں کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں ملکوں کا انسان ملکوں سے مل کے ملکوں کی تہذیب سنوارنے گیا ہے۔ بہت بڑا جملہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بزم بنے تو بولے وہ جو عقیدت، جو حق رکھتا ہے، ہر ایک نہ بولی۔ آج سب سے بڑا دور کیا آ گیا معلوم ہے؟ اگر ایک بزم میں کچھ بڑوں نے کسی کو کرسی بھی دے دی کہ تشریف رکھیے، تو کرسی پاتے ہی وہ پارلیمنٹ کی کرسی سمجھ لیتا ہے اور فوراً بزرگوں کے بیچ بولنے بھی لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہے آج کے زمانے کی۔ لیکن ہم جیسے جو آج ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو سنا رہے ہیں نا، ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت بزرگوں سے لیا جاتا ہے۔ رب کا عطا کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے فکر کی آندھیاں چلا کے دروازہ بند نہ کر دو، خود مت بولو۔ جب تم سے اچھا بولنے والا ہو تو چپ رہو، جب تم سے زیادہ جاننے والا ہو تو چپ رہو۔ لیکن جب آج متشاعر کسی اور کا کلام جسے صحیح سے پڑھ نہیں پاتا، وہ محترم میر نذیر باقری کا ہاتھ پکڑ کے سلام کر کے راستے میں سنانے لگتا ہے۔ رات میں نے کہا تھا قسم خدا کی، بہت صحیح بات۔ آل محمد کا گھرانہ الہامی کیفیت کا مالک بنا دیتا ہے شعرا کو۔ یہ جتنے آل محمد کے گھرانے کے قصیدے لکھے گئے، فضائل کا وہ رخ جو معراج پہ لے گیا، یہ اسی الہام کا نتیجہ ہے، ورنہ ارباب سخن کے قلم میں وہ دم نہیں ہے کہ وہ علی لکھ سکے۔ اس لیے کہ سخن مخلوق ہے، علی خالق سخن ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں چاہ رہا تھا فضائل کے دریا بہاؤں، لیکن ادبی رخ جو دے دیا مجھے، اور وہ شعراء کرام نے، ارباب سخن نے، بالخصوص میر محترم نذیر باقری صاحب کی شفقتوں نے، جنہوں نے ہمیشہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے اور سرپرست بن کر، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بہت سے بزرگوں سے میں نے درخواست نہیں لکھی اور شفقت ملنے لگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن نہیں کیا تھا اور پاسپورٹ گھر آ گیا۔ یہ میں نے شفقتیں پائی ہیں اپنے بزرگوں کی۔ تو جو کہہ لینے کا سلیقہ ہے یہ مارا نہ جائے۔ دیکھیے بھی میں آنے سے پہلے اپنے فیس بک بلاگ پر میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کسی نامعلوم کا ہے، مگر وہ شعر غضب کی حقیقت رکھتا ہے۔ لوگ بہت ساری پردے پہ تبلیغیں کرتے ہیں، پورا اور لاٹھیاں مارتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، مرد ہنس رہا ہے، عورتیں جل رہی ہیں، یہ سب انداز تبلیغ نہیں ہے۔ مگر کسی شاعر نے اسی الہام کو مستعار پا کر آل محمد کے گھرانے سے جب اس فکر کو پیش کیا ہے انیس جائسی صاحب، تو کہا ہے کہ ضرب یہ سارے یزیدوں پہ۔ یہ سارے یزیدوں کا مطلب سمجھے، یعنی یزید کربلا سے نہیں آیا ہے، یہ سارے یزیدوں اس لیے کہا گیا کہ یزید تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جب علی کے مقابلے میں آیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سارے یزید ہیں، یہ در بطول پر آگ اور لکڑیاں لانے والے بھی یزید ہیں۔ تو سارے یزیدوں، کیونکہ ظلم کی انتہا کا نام یزید ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں یہی جملہ بدل کے کہہ دوں، ظلم کی انتہا کا نام یزید، عدل کے کمال کا نام حسین۔ ارے اس پر بھی تو بولا کرو، ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے یہ سارے یزید، چاہے وہ زمانے کا یزید ہو۔ آج لوگ یہ ماننے کو تو تیار ہوتے ہیں کہ زمانے میں بھی یزید ہے۔ کون یزید ہے؟ کہ امریکہ یزید ہے، اسرائیل یزید ہے، یعنی وقت کا یزید تو ماننے کو تیار ہیں، مگر وقت کا حسین ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں،
جب یہ مانتے ہو کہ وقت کا یزید ہوگا تو وقت کا حسین ہوگا، اب جیسا یزید ہوگا ویسا حسین ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے غلیظ باپ کا بیٹا یزید ہوگا ویسے نجیب باپ کا بیٹا حسین ہوگا۔ یہ سب لفظیں میں کہاں سے لے جاؤں؟ حسین ہوگا۔ بہرحال یہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ یہ مجلس میں بڑی دیر تک پڑھ جایا کرتا تھا، لیکن آج کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اس کے فوراً بعد مولانا نے بتایا کہ ایک دوسری مجلس بھی بازو میں حیدری امام باڑے میں بھی 3 بجے ہے۔ آپ حضرات نماز پڑھ کے اس کو وظیفہ بنا رہے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کائنات کا۔ کوئی دعا پڑھ ڈالو، کوئی دعا پڑھ ڈالو، ہر دعا کے معنی ہیں اس کو آواز دینا، اس کو آواز دینا۔ کیوں آواز دینا؟ تاکہ وہ متوجہ ہو جائے۔ یعنی ہر دعا، ہر وظیفہ ہم اس کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ذکر آل محمد وہ وظیفہ ہے جہاں وہ خود متوجہ ہوتا ہے۔ نہیں میں پہنچا نہیں سکا۔ جہاں مشیت خود متوجہ ہو وہ ذکر آل محمد ہے، اور جہاں متوجہ کرنا پڑے وہ دعا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب کوئی یہ نہ کہ میں نے دعا کو چھوٹا کر دیا۔ دعا معصوم کے بتائے طریقے کا نام ہے، اور ذکر آل محمد الہی اور مصطفی عمل کا نام ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ہمارے ہاں کتنے بے عمل ہیں جو بغیر عمل کے اہل بیت کے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو اللہ بھی عملاً دکھائی دیتا ہے۔ اب میں وہ جسمانیات والے عمل کی بات نہیں کرتا، مگر عملاً، عمل کیا ہے؟ ہمارا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ عمل ہے نا بھائی، عمل ہے صلوات۔ جب عمل ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ پڑھتے ہیں۔ ارے کہاں ہیں آپ بیٹھے ہوئے؟ یعنی بغیر عمل کے اہل بیت سے وابستگی کامل نہیں ہے۔ اگر کامل ہو جاتی تو اکمل مشیت، وحدت مزاج مشیت، کبھی خدا کی قسم بہت بڑی منزل ہے۔ میں کیا کروں، یہ گفتگو جو ہے وہ چونکہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس لیے میں پھر سمیٹ دوں اس سے پہلے کہ ہمارے امین رضی باقری صاحب پھر کعبے کی طرف مجھے لے جائیں اور کہتے ہیں کعبے کی طرف ہی رخ کرنا ہر عمل کے قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو کعبے ہی کی طرف رخ کرنا کیوں؟ بیت المقدس تھا، کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف جب قبلہ تھا تو لوگ جب بیت المقدس سوچتے تھے تو کہیں عمران ابھرتا تھا، کہیں مریم ابھرتی تھی، لیکن کعبہ اس لیے قبلہ بنایا کہ جب کعبہ سوچے تو ذہن میں یا علی ابھرے یا فاطمہ بنت اسد ابھرے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ممبر کی قسم جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں خطابت فی البدی کرتا ہوں، میری کوئی مسودے کی خطابت نہیں ہوتی۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ لفظیں بھی ضروری نہیں، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن یقین لے کے بیٹھتا ہوں کہ جیسے شعراء سوچتے ہیں تو عطا ہوتی ہے، تو میں ممبر پہ بولتا ہوں تو عطا کیوں نہ ہو، ہے نا؟ تو یہ وہاں کی عطا ہے۔ آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، تو لہذا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب اللہ سوکھے پیڑ کو کوہ طور پر ذریعہ بنا لیتا ہے نا، تو وہ پیڑ بھی موسیٰ سے کہتا ہے۔ تو اللہ نے پیڑ کو ذریعہ بنایا تھا موسیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جہاں اللہ پیڑ کو ذریعہ بنائے وہاں مخاطب موسیٰ ہے، اور جہاں اللہ علی کو ذریعہ بنائے وہاں مخاطب محمد مصطفیٰ ہے۔ اب سمجھ میں آیا میں کیا کروں، خدا کی قسم۔ دیکھیں ایک لفظ میں، ایک لفظ میں۔ تو اب یہ کعبہ جو ہے یہ وہیں سے بیت العتیق کہلایا۔ عتیق یہ بالکل ویسے ہی جیسے فطرس پر بال پا کر گہوارے سے حسین کے لے کے جب اڑا تو کہا من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں یہ منزل ہے۔ لہذا عتیق کے معنی ہے آزاد کیا ہوا۔
اور اب اگر فطرس پر ایک نگاہ کر لیں تو عتیق سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرس آزاد کیے جانے سے پہلے اسیر تھا، ویسے ہی کعبہ بھی علی کے آنے سے پہلے اسیر تھا. کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ طوفان نوح کی قسم اسیر تھا، پھر اسیر ہوا، پھر اسیر ہے. ہائے ہائے. اور اسیر کرنے والا ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لڑوں گا وارث سے. لعنت بے شمار اس کے اوپر. آج بن سلمان کا کہنا کہ میں لڑوں گا آخری امام سے، کہا نا، یہ اس کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاندان بنی امیہ بنی عباس کا وارث ہے. آپ دیکھ لیں، ہے نا. تو ذرا نگاہ بھی جاگتی ہوئی رکھیں. بس اب ایک جملہ میں یہیں سے میں نے گریز کیا تھا کہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا. کربلا بھی اٹھا لی جائے گی، جنت میں رکھی جائے گی. سامرہ بھی اٹھا لیا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا. مشہد بھی اٹھا لیا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا. یہ جنت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جنت چھوٹی ہے، کربلا بڑی ہے، لہذا جو کربلا تک نہ جا پائے ہوں مگر دل میں حسین رکھتے رہے ہوں، تو جب جنت پہنچیں تو زیارت کربلا کریں، پھر جنت میں رہیں. میں کیا کروں، بڑی منزل. نہیں سرکار، تھوڑا یہ بیچارے دروازے کی طرف والے، ایسا لگ رہا ہے یہاں تک میری یا تو آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا تو میں عبرانی زبان میں پڑھ رہا ہوں. تو ذرا ایک صلوات سارے مل کے پڑھ دیں. یا علی یا لبیک یا حسین، لبیک. لبیک یا حسین. نہیں ٹائم کیا ہو گیا؟ صحیح ہے نا گھڑی تو؟ ہاں میں نے سوچا کہ میری گھڑی تو نہیں بند ہو گئی، کیونکہ اکثر میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پسندیدگی کی مہر لگا دیتا ہے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے. کیا جملہ کہہ دیا، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر یہاں بھی مہر لگ گئی، نہ آپ کو خبر ہوگی نہ مجھے خبر ہوگی، ہے نا. تو منزل دیکھیں ذرا. تو اب اٹھا لیا ہے. حالانکہ میں نے بات کہی تھی توریت کی بھی، زبور کی بھی، عبرانی میں بھی. میں ساری چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں. شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا کرے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. تو مولا سلامت رکھے. دیکھیے آپ کا تبسم بھی یہ بتا رہا ہے کہ آج آپ مسکرا کے فضائل آل محمد سننا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود پر سید الساجدین کی ولادت کی خوشی طاری ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. مولا سلامت رکھے، ہے نا. یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہیں آپ بڑی تیزی سے. میں تو اب یہ کعبہ بھی اٹھایا جائے گا، یہ سارے اتباط عالیات معصومین اٹھائے جائیں گے. میرا بچپن تھا، یعنی جانگھیے والا بچپن. اس زمانے میں میر نذیر باقری صاحب شباب کی شہزادہ گلریز، میر نذیر باقری صاحب، مرحوم جناب نہیں وہ سرسوی نہیں دوسرے نیر سرسوی صاحب ہے نا، رضا مورانوی صاحب، یہ سب پورا ایک ہم عصروں کا قافلہ تھا جب ادب ہمارے محفلوں میں اپنے شباب پر تھا. اب جب اس کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ زوال کا وقت ہے، اور زوال جب ہی آتا ہے جب گھر بگڑتے ہیں، کیونکہ گھروں میں تہذیب عطا کی جاتی ہے نسلوں کو. جہاں تہذیب ملے وہ گھر ہے، اور جہاں تہذیب ظاہر کی جائے وہ سماج ہے. ایک لفظ میں پورا فلسفہ دیا ہے میں نے. سماج جہاں ہماری تہذیب ظاہر ہوتی ہے، ہمارا کلچر جو ہے اوپن ہو کے سامنے آتا ہے نا، وہ سماج ہے. اور جہاں ہمیں تہذیب عطا کی جاتی ہے وہ ہمارا گھر ہے. اگر معاشرے میں تہذیبوں کا فقدان ہے تو معاشرہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ گھروں کو درست کرو.
جیسے بیمار کھیتیاں چیختی ہیں کہ میری زمین کو درست کرو ورنہ میں بنجر ہو جاؤں گی، یہ بیمار کھیتیاں جو صحت مند نہیں ہو پاتی یہ چیختی ہیں کہ میری فصل میں کمزوری نہیں ہے، بنیاد میں کمزوری ہے۔ تو تہذیب کی نسلوں میں کمزوری نہیں ہوتی، تہذیب کی بنیاد میں کمزوری ہوا کرتی۔ گھروں کو درست کرو، گھروں کو، جہاں حرام و حلال آج بے معنی رہ گیا ہے، ان گھروں کو کہ جہاں حرام و حلال کا پیسہ آنا فیشن بن گیا ہے۔ جس دن ابا بہت زیادہ خرچہ کرنے لگے بیٹا بھی سمجھ جاتا ہے آج کہیں ایکسٹرا آیا ہے جس کا حساب نہیں ہے، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں مومن کی کمائی تو اس عالم میں ہے۔ اسی لیے فقدان تربیت، یہ تربیت کا فقدان کیوں ہے کہ کیونکہ گھروں میں وہ سودا نہیں ہے کہ جسم اس لیے ملا کہ عمل کیا جائے، روح اس لیے ملی ہے کہ عقیدہ قبول کیا جائے۔ آپ سوچ لیں، جیسے آل محمد پر ایمان کے بغیر عقیدہ توحید فضول ہے، عقیدہ عدل فضول ہے، عقیدہ نبوت فضول ہے، خدا کی قسم یہ فضول ہو جائیں گے آل محمد پر ایمان اور ان کی محبت کے بغیر۔ پھر ایک رخ نکل آئے گا، ورنہ میں مجبور ہوں انشاءاللہ جب جہاں ممبئی والے جتنے ہیں وہ جانتے ہیں 12-14 مجالس انشاءاللہ یہاں کے فوراً بعد ایام فاطمیہ کی ممبئی کے مختلف علاقوں میں بھی ہے، تو انشاءاللہ جہاں ہو سکا اس طرح کی خطابت کے ذریعے عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر، بزرگوں کی اصلاح لے کر، نوجوانوں تک پیغام پہنچا کر، فرش عزا پر تہذیب کی جاروب کشی کروں گا، اس لیے کہ فرش عزا کے کچروں کو ہٹا دینا یہ جاروب کشی ہے، اور ذہنوں میں بچے کچروں کو ہٹا دینا یہ دنیائے خطابت کی جاروب کشی ہے۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اب میں تو اس زمانے میں جو بھی میں نے نام لیا یہ پورا شورائے کرام کا، یہ بڑے معتبر شورا تھے۔ کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر تینوں چاروں موصوف اپنا وہ کلام پیش کرتے، مجمع آخر تک طے نہیں کر پاتا تھا کہ کسے داد دے، کسے نمبر دے، بڑی توجہ رہے، یہ منزل ہو جاتی تھی۔ تو میں نے اس ادب کے کمال کو دیکھا ہے۔ مشاعرے تو دور، آج محفلوں میں ادب نہیں رہ گیا، ادب جن کی میراث تھا۔ جہاں ادب میں میر انیس کا مرثیہ ہو اور میر انیس کا مرثیہ سنت عزاداری میں واجب ہو، آپ سوچیں اگر وہاں فقدان ادب پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہذیب کے نہیں ہیں تو عزاداری کے بھی نہیں ہیں۔ بڑی توجہ رہے، تہذیب کسے کہتے ہیں؟ ہم ننگے پیدا ہوئے، بڑھ کر جو ہمیں لباس عطا کیا گیا اسی لباس کا نام تہذیب ہے۔ لباس کون لایا؟ بزرگ لائے۔ بزرگوں سے اللہ ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بزرگوں سے جو تحفہ قبول کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جیسے خدائے بزرگ نے وجود بخشا ہے ویسے ہی بزرگ خانوادہ جو ہے وہ تہذیب عطا کرے گا۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ تہذیب بزرگوں کے حوالے کی گئی۔ لباس جو پہنایا گیا نا، ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے، یہ ننگے وجود کو لباس کس نے پہنایا؟ تہذیب نے۔ اب جملہ سنیے گا انیس صاحب، ننگے وجود کو جو لباس پہنائے اسے تہذیب کہتے ہیں، اور ننگی زبان کو جو لباس پہنائے اسے ادب کہتے ہیں۔ نہیں، کچھ لوگ تو جب تہذیب و ادب کا فرق ہوگا تب تو میرا نکتہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ فرق کو گھر بیٹھ کے سمجھیے، زیادہ بولنے کے بجائے ہم بھی کم بولیں، آپ بھی کم بولیں، زیادہ سنیں۔ اور مولا نے ہم لوگوں کو بھی ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ مولا کائنات عالموں کو،
عالم ضروری نہیں کہ کپڑا پہن کے عالم ہو، واہ 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 واہ. عالم کسی بھی وجود میں ہو، کیونکہ لباس عالم نہیں بناتا، عالم لباس کو متبرک بناتا ہے. ارے کیا عمدہ کہا واہ. لباس اور عمامے نے آل محمد کو اعلیٰ نہیں بنایا، انہوں نے پہن لیا تو چومنے کے قابل ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. کعبے نے علی کو محترم نہیں بنایا، علی کعبے میں آ گئے تو کعبہ محترم ہو گیا. لہذا کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، سب اٹھا لیے جائیں گے. اس زمانے میں ثقلین حیدر صاحب ایسٹ سے ویسٹ، سارتھ سے نارتھ سے ساؤتھ، جتنے چاروں دشاؤں ہر طرف ثقلین حیدر، یہ بالکل لازم و ملزوم کی صورت، جیسے جسم اور روح. شعراء جسم ہوتے تھے، وہ روح کی طرح، چونکہ روح ایک ہوتی ہے اور جسم عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا یہ ہوتے تھے. ایک جگہ پر ثقلین حیدر صاحب نے ایک شعر سنایا تھا، بارہا میں موجود تھا وہاں، اکبر پور تھی، حسین ڈے تھا. سلامت صاحب مرحوم، اللہ ایسے تمام لوگوں کو غریق رحمت کرے. تو ثقلین حیدر صاحب نے کہا تھا، حالانکہ اس کے کئی شعر تھے لیکن میں ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی کعبہ اٹھایا جائے گا، کربلا اٹھائی جائے گی، سب اٹھایا جائے گا. اچھا، کعبے میں اگر ہم چمٹنا چاہیں تو متوا بھگا دیتا ہے. اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ کعبے سے چمٹنا اور ہے، معصوم کے روزوں سے لپٹنا اور ہے. اس لیے کہ کعبہ تو قبلہ ہے، روزے آغوش شفقت ہیں. ارے میں کیا کروں، مولا سلامت رکھے. یہ روزے نہیں ہیں، یہ زمین پر معصوم کی آغوش شفقت ہے جو گنہگاروں کو اس طرح لپٹا لیتی ہے کہ یہ عمل اعلان بن جاتا ہے کہ کریم ابن کریم کا روزہ ہے، کریم ابن کریم کا روزہ ہے، خدا کی قسم. لہذا بس حضور، تو اب انہوں نے کہا کعبہ اٹھایا جائے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کربلا اٹھائی جائے گی، سامرہ اٹھایا جائے گا، شام اٹھایا جائے گا، یہ تمام اتباط و مرقد دیتے معصومین اٹھائے جائیں گے. اب ثقلین حیدر نے ایک عام عقیدت مند کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، کربلا اٹھی نہ اٹھا میں در شبیر سے. تو اگر چاہتے ہو کہ اسی طرح جنت پہنچ جاؤ تو روزوں سے لپٹے رہنا، جب روزہ نہ ملے تو شبیہ روزہ پہ چلے آنا. یہ حسین ٹیکری کا سفر اسی کی علامت ہے کہ کربلا نہیں جا سکے تو شبیہ تک چلے جائیں. یہ تعزیہ اسی کی علامت ہے. نہ بڑا نام ہے دنیائے تغزل میں منظر بھوپالی کا، بہت پیارا سا ایک شعر کہتا ہے وہ اپنی غزل میں. ہائے، کہتا ہے روز، یہ تمام حسین ٹیکری آنے والے زائروں کو میں نظر کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کو نظر اچھی لگ جائے تو کہتے ہیں تحفہ دینے والوں کو لیے کچھ نہ کچھ پلٹ کے دیا جاتا ہے. تو اب آپ اپنا دیا جانا ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میں چھوٹا ہوں اور چھوٹا ہمیشہ اپنے بڑوں سے کیا کہتا ہے کہ میری عطا یاد، اپنی عطا یاد رکھیے گا، میں تو کرنے جا رہا ہوں. تو یہ آپ کی بزرگی ہے، بزرگواری ہے. لہذا میں آپ کو وہ ایک صلوات پڑھنے مل جل کر محمد والے محمد. واحد بھائی آئیے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں، عربی میں لکھا رہتا ہے، اردو میں ایک دام، اس کے آگے لکھا رہتا واحد کلام. یہ عرب میں جب آپ جائیں زیارت کرنے تو لکھا رہتا واحد کلام. مجھے بھائی یہ واحد کلام کیا ہے؟ کہا لکھا ہوا ایک دام، فکس ریٹ ہے نا. تو ہمارے واحد بھائی بھی پورے ہندوستان میں اپنی انجمن اور اپنی مداحی سے یہ کلام واحد ہیں، فکس ریٹ ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. دیکھیں اب میں وہ شعر میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، بہت اچھا ہے. میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، کربلا اٹھی نہ اٹھا میں در شبیر سے.
اسی کا ایک شعر ہے کہ کیا تقابل ہو. اب یہاں آپ آئے ہیں, عزا خانہ زہرا میں بیٹھے ہیں, روضہ بی بی زہرا سامنے ہے, ہر روضے کی زیارت کر کے آئے ہیں, یہ پیش نظر رہے. اب سارا مرکز ذہن یہی پہ ٹھہرتا ہے. آپ مولا علی کے روضے ہو آئیں, بے شک بہت بڑے ہیں. فاطمہ کو دیکھ کے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے, لیکن علی کو دیکھ کے فاطمہ کھڑی ہوتی تھی. اتنا بڑا منصب. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, قسم خدا کی, آپ ہر روضے پہ ہو کے آئیں نا, جب آپ پلٹ کے ہر جگہ سے ہو کے آتے ہیں تو دل آ کے یہی ٹھہرتا ہے جو بی بی زہرا کا روضہ ہے. کیوں ٹھہرتا ہے دل؟ کہا دل مصدر ہے وجود کا, مصدر کے پاس ٹھہرا ہے. کیونکہ بطول وہ مصدر ہیں کہ جیسے مصدر سے الفاظ پہچانے جاتے ہیں, ویسے فاطمہ وہ مصدر عصمت ہے کہ اب اس مصدر سے معصوم پہچانے جائیں گے. میں کیا کروں, یہ جملہ کیسے آپ کے حوالے کروں؟ اس مصدر کا نام ہے فاطمہ. جیسے مصدر سے لفظ پہچانے جاتے ہیں, ویسے فاطمہ وہ مصدر عصمت ہے کہ جس سے معصوم پہچانے جاتے ہیں. وہ عصمت کا مصدر ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا, یہ مصدر ہی تو ہے. یعنی ہر لفظ اپنے مصدر کا پتہ دیتا ہے. اللہ نے جب زیرے کے ساتھ تعارف کرایا تو فاطمہ کو مصدر بنا کے بتایا کہ فاطمہ اس مصدر کا نام ہے جس سے نکلے ہوئے لفظ کا نام نبوت ہے. ارے میں کیا کروں ایک جملے میں. اب دیکھیں آپ, تو کہا کہ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے, خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے. اب بی بی زہرا کا روضہ ہے نا نگاہوں میں, تو شعر سنو. خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے, آپ نے کعبہ بنایا آب زمزم سے خلیل, کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے. یہ اس کمال کا نام ہے. اور ایک جملہ اور کہوں نا, دودھ کس لیے ہے؟ باپ صلب کے طور پہ پہچنوایا گیا, ماں رحم کی صورت میں پہچنوائی گئی. تو ایک جگہ صلب ہے, ایک جگہ رحم ہے. ماں من نطفۃ امشاج, قرآن نے ایک کو نطفہ کہا, ایک کو امشاج کہا. تو دودھ میں وہ طاقت ہے کہ اگر دودھ کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو رشتے ختم ہو جائیں گے. سارے رشتے اسی وقت بنتے ہیں جب دودھ وجود میں آتا ہے. اب وہ دودھ اگر کسی غیر کا بچہ بھی پی لے تو وہ بھی رضائی بھائی بن جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب رشتے کی پہچان دودھ ہے. وہی زیرے کے ساتھ فاطمہ کو اللہ نے ماں بنا کے سمجھایا تھا. یعنی یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا فاطمہ ماں ہے, یہ زیرے کے ساتھ مصدر بنا کے مشیت نے کہا تھا فاطمہ ماں ہے. میں کیا کروں, فاطمہ ماں ہے. ماں یعنی ماں سمجھ لو تو فاطمہ سمجھ میں آ جائیں. اب فاطمہ سمجھ لو تو ماں سمجھ میں آ جائے گی. یہ کتنے شیعہ ہو کے دعویٰ کرتے ہیں میں نے فاطمہ سمجھ لیا, اور ماؤں پہ ستم کرتے ہیں. ہٹے کٹے ہیں ماں مان کے کھا رہی ہے, ہٹے کٹے ہیں ماں نجفی ہاؤس کا فارم ڈھونڈ رہی ہے, ہٹے کٹے ہیں 4-4 5-5 اولادیں ہیں, کسی کو پورا نہیں پڑتا. پورا کیسے پڑے گا؟ رحمت کی پیکر کو باہر کر کے رحمت طلب کر رہے ہو. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. اگر تم سے تمہارے باپ کی عزت نہ ہو سکے نا تو نہ کرو, نہ کرو, لیکن اپنی تو عزت کرو. اپنی عزت کیا ہے؟ یعنی ایک دن تم بھی اس منزل کو پہنچو گے. تو باپ کی عزت کرنا یہ باپ کی نہیں ہے, یہ اپنی عزت کرنا ہے. کیونکہ آپ اپنی کر رہے ہیں. جتنے بھی اپنے باپ کی عزت کر رہے ہیں نا وہ اپنی عزت کر رہے ہیں. کیونکہ جب یہاں پہنچیں گے یہ تو وہ منصب عزت دار رہے گا, لہذا وہاں پہنچتے ہی عزتوں کا تاج مل جائے گا. لیکن جب جوانی میں خود باپ کو ذلیل کرو گے
تو اس عمر پر پہنچنے پر تمہیں ذلت پہنائی جائے گی، عزت نہیں، کیونکہ تم نے خود اس منصب کو ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا۔ جیسے مسلمانوں نے خلافت کے منصب کو اتنا ذلیل کر دیا کہ یزید خلیفہ ہو گیا، یزید خلیفہ ہو گیا۔ ہم سے دنیا کہتی ہے آپ تو حجاموں کو خلیفہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ میں نے کہا کم از کم یزید سے حجام اچھا تو ہے، وہ بھی گلے پہ استورا پھیرتا ہے مگر گلا بچا کے پھیرتا ہے۔ آپ سوچیں نا کہاں پہنچا دیا ذلیل کر کے۔ یعنی لفظ خلیفہ عزت دار لفظ تھی، مسلمانوں میں مل کے ذلیل کر دیا۔ اسی طرح لفظ باپ عزت دار ہے، غدار بیٹوں نے، نافرمان بیٹوں نے ہر دور میں ذلیل کیا ہے اس لفظ کو، ورنہ یہ لفظ اتنا عظیم ہے کہ وہ رب بھی کہہ رہا ہے ربیانی صغیرہ۔ یہ چھوٹے رب ہیں اور کچھ نہیں کہا، قسم خدا کی یہ نہیں کہا چھوٹے معصوم ہیں۔ آپ دیکھیں نا کچھ نہیں، ڈائریکٹ اپنی ربوبیت سے جوڑا۔ کبھی سوچا ڈائریکٹ اپنی ربوبیت سے جوڑا، کسی اور سے نہیں کہا ڈائریکٹ میرے پاس رہو۔ کچھ منصب ایسا ہوتا ہے نا جسے سپر پاور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جیسے ہر اسٹیٹ میں وزارت داخلہ سی ایم اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر مجبور نہ ہو، تو کچھ منصب ایسے بالکل اسی طرح یہ داخلہ کا قلمدان ہے باپ، جسے مشیت نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہا ربیانی صغیرہ، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں ماں باپ۔ یاد رکھنا اگر انہیں راضی نہیں کیا تو کیسے میں مان لوں کہ تم بڑے کے ہو؟ جس بڑے کو دیکھا نہیں کبھی، جب بھی دیکھا انہی کو دیکھا، اور میں نے رب اسی لیے کہہ دیا تھا کہ جب یہ بے غرض کھلانے لگے تو سمجھ جانا کہ میں بے نیاز ہوں، جب یہ غلطیوں پہ چپ رہیں تو سمجھ جانا میں کریم ہوں، جب یہ سزا کا حق دیتے ہوئے بھی تمہیں سزا نہ دیں تو سمجھ جانا میں رحیم ہوں۔ یہ ماں باپ نہیں ہیں، یہ الہیات کے وہ مظہر ہیں کہ اگر آل محمد الہیات کے مظاہر کا پیکر ہیں، جسم ہیں، تو ماں باپ سایہ ہیں، کیونکہ سایہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ماں باپ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مگر معصوم رہتے ہیں۔ بس حضور یہاں تک اسی لیے لایا۔ تو کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے، یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جن کا اگر ترجمہ ماں کیا جائے تو علامہ اقبال نے کہا ہے، خدا کی قسم فارسی کے ایک شعر میں بہت بڑی بات کہی ہے، کہا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم سمجھ سکتے؟ ایک لفظ میں سمجھا دوں، مشیت کی طرف سے جو کچھ ہم پر وارد ہو، خوشی غم ہر منزل پر، اسے عملی طور پر قبول کرنے کا نام ہے تسلیم۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں اسلام کی ایک تعریف کی ہے، فرمایا الاسلام و تسلیم۔ اور اگر قریب سے تسلیم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک کربلا میں 1900 زخم کھائے ہوئے ایک باپ ہے، ہاتھوں میں 6 مہینے کا لاشا ہے، اور لب پہ صدا ہے رزم بقضائے ہی و تسلیم لامر۔ یہ ہے تسلیم کہ تیرا جو بھی حکم ہے تیرے حسین کو تسلیم ہے۔ یہ کون سا عمل تھا جو کربلا میں حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا؟ جب تک تسلیم نہیں سمجھو گے ہمیشہ پوچھتے رہو گے کہ حسین نے تلوار کیوں رکھ لی، لیکن جس دن سمجھ جاؤ گے تسلیم کیا ہے تو وہ جملہ لب پہ آئے گا کہ جہاں حسین نے کہا تھا رضم بقضائے ہی و تسلیما لامرہ، یہ ہے تسلیم۔ تو اب علامہ اقبال نے کیا کہا کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک جو تسلیم کی کھیتیاں کی گئیں
اس تسلیم کی کھیتی کے حاصل کا نام فاطمہ ہے۔ اور پھر علامہ اقبال دوسرے مصرے میں کہتے ہیں مادراں را اسوۂ کامل بطول، اور جتنی مائیں ہیں سب کے لیے مکمل اسوہ کا نام فاطمہ ہے۔ مادرا کہا، مادرا کہنا یعنی اس کا ترجمہ ہے جتنی مائیں ہیں، اب وہ چاہے امت کی مائیں ہوں، چاہے وہ مومنین کی مائیں ہوں، چاہے وہ انبیاء کی مائیں ہوں، تمام ماؤں کے لیے مکمل نمونہ حیات اگر کوئی ماں ہے تو وہ ماں فاطمہ ہے، اور کوئی ماں نہیں۔ اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں ام ابیہا، تو باپ کی ماں ہے، شفقتوں کی بھی بنیاد پر، مصدر کی بھی بنیاد پر۔ اور جانتے ہیں فاطمہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے۔ آج محفل ہوگی، اس کا ایک پروٹوکول ہوگا، ہر جگہ رکھا گیا ہے، نظم و ضبط، پروٹوکول۔ محفل ہوتی ہے، اسٹیج پر صدر آتا ہے، نام لیا جاتا ہے، سارے شعراء متعارف کرائے جاتے ہیں، مختصر سی تقریر ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں پروٹوکول ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا، خدا کی قسم فاطمہ کے دروازے کا پروٹوکول کیا ہے یہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا اگر تاجدار نبوت اور آخری رسول دروازے پر کھڑا ہو کر مسجد جانے پر بھی، مسجد سے آنے پر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیک اہل بیت النبوہ۔ یہ مصطفیٰ اپنی زندگی میں سمجھا گئے کہ فاطمہ سے اتنا عقیدت رکھنا، اتنا عقیدہ رکھنا مصطفیت اور نبوت کے پروٹوکول میں ہے۔ اگر میں نے یہ چھوڑ دیا تو میں نے پروٹوکول توڑ دیا، یعنی نبوت مجرم بن جائے۔ جہاں نبوت جرم مجرم بن جائے، اگر دروازے کی طرف رک کے سلام نہ کرے، اسی دروازے پہ اگر امت آگ اور لکڑیاں لے کے چلی آئے، اندر سے فاطمہ آواز دینا پڑے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہیں، ارباب ازاں، ارے بچوں کی دہائی فاطمہ دیتی رہی مگر دروازہ جلا دیا گیا۔ بطن میں جناب محسن کی شہادت بھی ہو گئی۔ جناب فاطمہ نے چیخ کے کہا تھا بابا میرے محسن کی خیر۔ فضا آگے بڑھی تھی ارباب ازاں، یہی سبب ہے میں کچھ اور نہ پڑھوں گا مگر اتنا کہ آج چونکہ روز ولادت بھی ہے اور ایام فاطمیہ مسلسل بھی ہے، لہذا یہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے کہ آج مجلس کیوں۔ ایام ازاں جو ایام ازائے حسین ابن علی کہلاتا ہے، کربلا والوں کے لیے مخصوص ہے، اس میں بھی ہمارے 7ویں امام کی ولادت آتی، کہیں کوئی جشن نہیں ہوتا۔ کہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایام ازاں میں یہ معصوم تو کر سکتا ہے کہ وہ روتے روتے مسکرا دے، مسکراتے مسکراتے رو دے، لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا کہ ہم حسین پر رو رہے ہیں اور مسکرا دیں۔ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہم سے، یہ بشریت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عصمت کے بس کی بات ہے۔ میں اس خوشی کو بھی معاذ اللہ کم نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایام ازاں کی مناسبت سے 2 جملے بھی سن لینا، کیونکہ یہ اس سید سجاد کا جشن ولادت ہے نا، جو خود مظلومیت کی علامت ہے۔ مظلومیت کی اتنی بڑی علامت ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، سب نے کم از کم اپنے باپ کی میت کو یا دفنایا ہے، یا دفن ہوتے دیکھا ہے، یا دفن کی خبر سنی ہے۔ یہ فقط سید سجاد ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنے مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، بیٹا تڑپ کے آواز دیتا ہے بابا پھوپھی کے سر کی چادر بھی نہیں جو آپ کے لاشے اوریا میں ڈال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين
پالنے والے یہاں جتنے بھی تیرے حسین کے زائرین، تیرے حسین کے شبیہ روضہ مبارک کے، یہ اپنی مصیبتوں کو لے کے آنے والے، اپنے آقا حسین کی سخاوت کو سن کر، کرم کو سن کر ہاتھ پھیلانے والے، یہ مولا جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں بھی اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، سب کی آمد اور حاضری کو قبول فرما مولا۔ سب کی دعائیں جو جائز اور نیک لے کر کے آئے ہوئے ہیں مولا، جلد از جلد تو سریع رضا ہے، تو جلدی سنتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے سریع رضا صفات کا واسطہ اور ان صفات کے مظاہر آل محمد کا واسطہ مولا یہاں آنے والوں کی حاجات کو پورا فرما دے مولا، ان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما دے مولا۔ ہم سب میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں تربیت کا جذبہ، سلیقہ اور وسیلہ عنایت فرما، جو بچے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں کمال کو پہنچ رہے ہیں، اپنی قسمتیں آزما کر کمپٹیشنز میں بیٹھ رہے ہیں مولا، ہر جگہ پر ملت کے ان نوجوانوں کو کامیاب و کامران فرما، عزاداری حسین کو فروغ عطا فرما۔ عزاداری بگاڑنے والا چاہے نصیری ہو چاہے مقصر، دونوں کو نیست و نابود فرما۔ عزاداری کی حفاظت کرنے والے عزاداروں کو طول عمر عطا فرما، مرجان تقلید کا تحفظ فرما۔ اے اللہ اتباعِ عالیات معصومین کی سارے چاہنے والے محبوں، عقیدت مندوں سب کو زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس یہ 15 برسوں سے ہو رہی ہے مسلسل، اور یہاں خطاب ہو رہا ہے برادرم آصف حسین، سید آصف حسین تاج بھائی زری والا کی والدہ، جو یقیناً میرے لیے ماں کی مصداق تھیں، اور اسی وقت سے ان کے آخری لمحہ جو لبیک رب کو کہا، اس وقت بھی میں ہاسپٹل میں موجود تھا وینٹیلیٹر پر، اس وقت سے آج تک میں خود ایک مادریت ان میں محسوس کرتا رہا۔ لہذا مرحومہ مغفورہ تو تاج بھائی کی والدہ ہیں، سیدہ نازک جہاں بنت امجد حسین، ان مرحومہ کو مولا جتنی بھی جس کی مائیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ماں اس کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت عظمیٰ علی ہے، نبیل عظیم علی ہے، لیکن اس کے سائے کا نام ماں ہے۔ لہذا پروردگار ان کی والدہ اور جتنے بھی مومنین مومنات تشریف لائے ہیں سب کی والدات کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما مولا۔ بالخصوص اس وقت میں جانتا ہوں اپنے دوستوں سے لے کر اپنے چاہنے والوں تک جتنے بھی ہیں، اس وقت جو روزی روٹی کی پریشانیاں ہیں، ہر مومن اپنی عزت چھپائے رہا ہے، کیونکہ آج ایسا ہمارے سماج میں عزتیں نوچنے کا کام چلنے لگا ہے کہ ہر کسی کو چھپانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ لہذا مولا روزی روٹی کو لے کے ملت بڑا انتشار کا شکار ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے لوگوں کی، مہنگائی کی شدت، کرونا کا دور، ضروریات، ہر ایک چیز، عزاداری، عزت، آبرو، خرچ، یہ تمام چیزیں مولا تیری بارگاہ میں یہ تیرے سارے جانثار آئے ہیں۔ اے مولا اگر یہ تجھ سے کہہ نہیں رہے ہیں مگر سوچ ضرور رہے ہیں کہ اس آقا کی درگاہ میں آئے ہیں جو ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اے مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ آنے والوں کی دعاؤں کو مقبول فرما، جتنے بے روزگار ہیں مولا انہیں روزی عطا فرما، چلتے ہوئے کام اس وقت زیادہ تر لوگوں کے ٹھہرے ہوئے ہیں مولا غیب سے انہیں جلد سے جلد جاری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما۔ اور مولا یہ آخری حجت تیری آج اپنے چوتھے کا جشن منانے حسین ٹیکری میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی مولا۔ پروردگار تجھے تیری چوتھی حجت کا واسطہ مولا ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرما مولا۔ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ نازک جہاں بنت سید امجد حسین، مرحومہ مغفور سید منع میاں صاحب اور جمیع مرحومین خانوادہ و مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔ من الشیطان الرجیم۔ اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن